نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. تو الحمدللہ ہم نے سورۃ الحجرات کا آغاز کیا. ہمارے 2 لیکچرز الحمدللہ ہم نے اس پر بات کی اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے سورۃ الحجرات کی ایک ایکسٹرا کلاس بھی لی، حالانکہ وہ ہمارا دن نہیں تھا. ریزن اس کا یہ تھا کہ ایک بہت بڑی بدعت ہمارے سامنے آ رہی تھی اور جس کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بات کو غور سے سمجھا ہوگا، ٹھیک ہے، توجہ دی ہوگی اس بات پر کہ یہ جو بدعات ہوتی ہیں یہ گمراہی ہوتی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں کو الحمدللہ بینگ اے مسلم، رسول اللہ کی امتی ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. لیکن خوشی منانے کا طریقہ جو منایا جا رہا ہے، ہم جو ریلز دیکھتے ہیں، شارٹس وغیرہ نظر آتے ہیں، منظر دکھتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے جو عید میلاد النبی کے نام سے منایا گیا جس کو، ٹھیک ہے، اور کیا اس کے اندر ڈھول نتاشے باجے، کیا الفاظ استعمال کروں، اور ناچ رہے ہیں لوگ اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، ڈی جیز ہو رہے ہیں. یہ تمام چیزیں کیسے آپ کو عاشق رسول بنا سکتے ہیں؟ یہ تمام بدعات ہیں، یہ تمام بدعات ہیں جو چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ النساء کے پلیٹ فارم سے آپ کو جو یہ میسج کنوے کیا گیا تھا آپ لوگوں نے اس پر غور کیا ہوگا اور اپنے گھر میں ایٹ لیسٹ اپنے پہچان والوں میں، اپنے جاننے والوں میں آپ نے یہ کوشش کی ہوگی اپنی طرف سے کہ اس بدعت کو روک سکیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے ان بدعات سے، کیونکہ یہ ایسی بدعات ہوتی ہیں کہ انسان اسے غلط نہیں سمجھتا، برا نہیں سمجھتا. بڑے بڑے اسکالرز ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس بات کی دلیل دینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو یہ میلاد النبی ہے یہ ہم جو مناتے ہیں اس سے اعتراض کیوں؟ ہم تو یہ اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے. اور بہت سارے وہ اس میں کبھی کوئی سی آیت کوٹ کرتے ہیں اور کبھی کوئی سی حدیث کوٹ کرتے ہیں جس کا دور دور تک کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ریلیشن ہی نہیں نکلتا، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ فہم نصیب فرمایا جس کے تھرو ہم اس میں ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کون سی چیز ہمیں اجر و ثواب جس سے ہمیں ملے گا اور وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں بدعت تک لے کر جاتی ہے. اور بدعت ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جہنم تک لے کر جاتی ہے. اور بدعت ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے، ہمیں توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو ہم کر رہے ہیں سورۃ الحجرات کی پہلی آیت
जी, सूरत अल हुजरात की हम पहली आयत कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ईमान वालों से मुखातबत है कि ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूली, आपने आगे नहीं बढ़ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। ठीक है, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला है। इसमें हमने सूरतुल हुजरात का डिस्क्रिप्शन देख लिया था, उसका पूरा चीजें हमने देख ली थी, कब नाजिल हुई। ठीक है, मदीना के बिल्कुल आखिरी वक्त में ये नाजिल हुई है। फिर हमने यहाँ पे बिदत का मतलब देखा था, ये जो बिदत हसना कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों को हमने याद रखना है। ठीक है, फिर ये हदीस हमने देखी थी कि दो ही ईद हैं जो हमने सेलिब्रेट करना है। ठीक है, दो ही ईद हैं जो हमें सेलिब्रेट करना है, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, उसके अलावा कोई ईद नहीं है। अच्छा, हम बात कर रहे थे बिदात की, और हमने ईद मिलादुन नबी जो हमने नाम दिया है, ठीक है, हमारे अपनों ने नाम दिया है उसको ईद का, हमने वो भी देखा कि रसूलुल्लाह ने सिर्फ दो ही ईद के बारे में बताया है। अच्छा, कुछ और बिदात हैं जो कि हमें आसपास ये कहें कि नजर आती हैं। ठीक है, जैसे कि, अच्छा मेरे नोट्स में वो काफी नीचे चली गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी बिदात और भी हैं। और हम बिदात क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस आयत में जो बात आई है वो ये है कि अल्लाह के आगे और अल्लाह के रसूल के आगे ना जाओ। तो हर वो चीज जो हम ये समझ के करते हैं कि चले, अगर हम ऐसा भी कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा अज्र व सवाब मिल जाएगा, अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा बुराई क्या है, ठीक है, हम थोड़ा सा और सीख ही लेंगे। तो माज अल्लाह, क्या हमारे दीन में कोई कमी रह गई थी जो हमें रसूलुल्लाह से आगे बढ़ने की जरूरत महसूस हुई? माज अल्लाह, क्या हमारा दीन मुकम्मल नहीं हुआ था? क्या माज अल्लाह हम उस बात को मानते नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के सामने ये गवाही ली थी कि क्या मैंने तुम तक अपना दीन पहुंचा दिया पूरा, जितना अल्लाह की तरफ से मुझे मिला था? और उन्होंने गवाह बनाया था अल्लाह को भी और सहाबा को भी। तो क्या हम उस चीज से आगे बढ़ गए, या हम उस चीज को भूल चुके हैं, या हमारे जहन पर उस चीज का असर ही नहीं होता? अब ये बताएं कि रजब, रजब का महीना होता है, ठीक है, उसकी बिदात, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें भी अजीब अजीब तरह की बिदात होती हैं। अच्छा, एक तो बहुत ही, चले फिजूल चीजें छोड़ते हुए हम ये लेते हैं कि 27 शब, जिसको हम कहते हैं कि मेराज की रात है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मतलब ये कहें कि वो एक उस दिन नमाजें गिफ्ट की गई थी। ठीक है, और बहुत ज्यादा बाबरकत वो रात है, इबादत की रात है, रोजा रखने की रात है। कहाँ लिखा है? जी, मैं अभी हलवा पूरी और कूंडे पे नहीं आ रही, अभी तो मैं सिर्फ इबादत और नफलों की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसमें हम ये कहते हैं, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 27 शब कभी नहीं आई थी? अच्छा, एक तो हमने जो ये दिनों को इतना ज्यादा वो कर दिया ना स्पेसिफाइड कि ये 27 शब की ही बात है, क्या ये कंफर्म है कि वो 27 शब ही थी? नहीं है कंफर्म। क्या एक भी हदीस, एक ज़ईफ हदीस भी लाके जो लोग ये कहते हैं, जो जो यूट्यूब पे बैठ के इस बात की वजाहत करते हैं शब मेराज की, उनसे पूछें कि एक ज़ईफ हदीस लाकर बता दें जिसके अंदर ये वजाहत हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई थी वो 27 शब की बात है, 27 रजब की बात है। नहीं पता। रोजा रखा जाता है, बिल्कुल, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा, या फिर सहाबा ने कोई रोजा रखा उस दिन, या कोई खास इबादत की? भाई कोई हदीस तो लाओ, कहाँ से लेकर आए हो? भाई उस दिन नमाजें हमें तोहफे में मिली थी। अच्छा, तोहफे में नमाजें मिली थी, आप साल भर क्या करते हो? साल भर तो आप नमाज नहीं पढ़ते।
پھر اس میں بات آئی کنڈوں کی، ٹھیک ہے، کنڈے بھرے جاتے ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں اس کا کچھ الگ ہی کنیکشن ہے، اس کا یہ معراج اور یہ ساری ان چیزوں سے کنیکشن نہیں ہے، اس کا کوئی الگ ہی کنیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اس کی پوری ہسٹری ہے، اس میں نہیں جاؤں گی، وہ میں نے سرچ کیا تھا اس کے اوپر الحمدللہ، لیکن میں اس چیز میں جانا نہیں چاہتی۔ ہم نے بس یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ کیا اتنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے جاننا کہ میں اس کی پوری ہسٹری پہ میں جانا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ آج کا لیکچر پورا اسی پہ چلا جائے گا۔ وہ ایک ایسی بدعت ہے جو کہ ہمارے دین میں ثابت ہی نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بدعت کی آپ سے بات کرتی ہوں، شب برات۔ شب برات بھائی یہ تو بہت زیادہ اچھی رات ہے، عبادت کی رات ہے، وہ مغرب کے بعد وہ نہاتے ہیں، نہانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں 6 رکعت، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد رات بھر عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد رات میں بھی اتنے بار یہ اتنے بار یہ اتنے بار یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کہاں لکھا ہے؟ حدیث ہے؟ جی ساجدہ 6 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی ایک حدیث ہے یہ 6 رکعت نماز پڑھنے کی؟ جب میں نے یہ تمام چیزیں سیکھنا شروع کی تو میں نے سب سے پہلے یہ 6 رکعت والی حدیث ڈھونڈی تھی، مجھے کہیں نہیں ملی تھی یہ حدیث۔ میں نے کہا کہ یار جب یہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے تو اس سے ریلیٹڈ حدیث مل کیوں نہیں رہی؟ جب میں نے اس چیز میں اپنا ایک قدم رکھا تھا مجھے نہیں ملی، تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو رات ہی نہیں ہے، نفل تو چھوڑ دیں، یہ رات ہی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ہم اب ایک بات، اب آپ کسی کو بولو گے کہ شب برات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سامنے والا آپ کو یہ بولے گا کہ حرج کیا ہے؟ اگر ہمارے گھر کے بچے کبھی اور نہیں جاگتے، ہمارے گھر کے مرد اور کبھی نہیں جاگتے، اگر ایک رات کو اٹھ کے اگر عبادت کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ہم تو سو رکھا، جی جی بہت کچھ کیا جاتا تھا۔ اچھا اب آپ سے کوئی ایسے، ہاں بدعت ہے، ٹھیک ہے، دین میں زیادتی ہے، ویری گڈ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا کل میں اپنے نوٹس کو اور تھوڑا سا امپروو کرنے کے لیے کچھ میری عادت ہے میں سنتی رہتی ہوں، ٹھیک ہے، جتنے بھی مجھے مطلب یہ کہیں کہ یوٹیوب پر یا کہیں بھی مجھے سننے کو ملتا ہے کوئی ایپ کے تھرو، میں سنتی رہتی ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت ایک ایگزامپل ملا، ٹھیک ہے، ایگزامپل یہ تھا کہ آپ نے کسی کو کیک بنانے کی ریسیپی بتائی، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے نا کیک کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ہی آپ کو چوز کرنا ہوتے ہیں، اتنا کپ یہ لینا ہے، اتنے ایگز لینا ہے نا، جنہوں نے بنایا ہے سب کو پتا ہوگا۔ اب آپ نے جو ایگز لیے وہ آپ نے لیے، مان لیں آپ کو جو ریسیپی دی گئی تھی وہ دی گئی تھی کہ 6 آپ نے ایگز لینا ہے، 6 ایگز کا آپ کو کیک بنانا ہے۔ اب آپ نے سوچا کہ یار 6 ایگز لینا ہے، اور اگر میں اس کو اور زیادہ فلفی اور زیادہ اچھا موٹا بڑا خوبصورت ایک دم ہلکا پھلکا بنانے چاہتی ہوں تو میں 6 کی جگہ 12 انڈے یوز کر لیتی ہوں۔ اب آپ بتائیں اگر ہم 12 انڈے کا کیک بنائیں گے اور باقی سارے انگریڈینٹس ہم نے 6 انڈے کے حساب سے لیے ہیں تو کیا وہ کیک اچھا بنے گا؟ خراب ہو جائے گا، ہے نا۔ کیک موسٹلی سب کو پتا ہے یہ بات کہ میجرمنٹ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کیا ہمیں اس کے اندر وہ خوبصورتی آئے گی کیک کے اندر؟ نہیں ہوگا نا، وہ تو پورا بگڑ جائے گا۔ تو اسی طرح سے جب ہم یہ سوچیں کہ چلو دین میں اور اچھا کرنے کے لیے ہم اس میں کچھ اور ایڈ کر دیتے ہیں تو کیا وہ صحیح نکل کر آئے گا، ہمارا جو ریزلٹ نکل کر آئے گا؟ حالانکہ ہم نے تو اس میں اور ایڈ کیا، ہم نے اور نفل ایڈ کر دی، ہے نا۔ تو کتنی خوبصورت ایگزامپل کے تھرو یہ بات سمجھائی نا، مجھے بہت اچھی لگی یہ بات، اور میں نے سوچا تھا آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کروں گی کہ دنیا کی باتیں جو ہوتی ہیں ہم بہت اچھے سے سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے ہمیں کیک کو پراپر میجرمنٹس کے ساتھ بنانا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل پراپر پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے، ہمیں بتا دیا، اب ہم نے اسی کے حساب سے کرنا ہے۔ اچھا جب ہم نئے گھر میں داخل ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نیا گھر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نیا گھر لیتے ہیں تو قرآن خوانی کرتے ہیں، سنا ہے لفظ؟ سب نے سنا ہے، ٹھیک ہے۔
قرآن خوانی کرتے ہیں. اب قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کہو گے اس میں کیا پرابلم ہے قرآن پڑھنے میں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے, آپ قرآن پڑھیں, کس نے منع کیا؟ بالکل منع نہیں کیا. لیکن آپ کرتے کیا ہے, آپ اس کو رسم بناتے ہیں. آپ پاس کے مدرسے سے بچوں کو بلاتے ہیں, بچے وہ کہتے ہیں نا, وہ عالمون تعلمون کی طرح بس وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں خود نہیں پتا ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں. وہ 10-15 بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ کیوں آتے ہیں؟ کھانا ملے گا, کھانا کھانے کی خواہش میں وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ آ کے آپس میں بات کرتے رہتے ہیں, ادھر پڑھتے رہتے ہیں, اور ذرا سی دیر میں, مطلب 15-20 منٹ کے اندر تو پورا قرآن ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا بچوں کو جب ہم بلواتے ہیں. اب یہ بتائیں, کیا ان بچوں کے دل کے اندر وہ محبت تھی کہ بھئی آپ نے نیا گھر لیا ہے تو بھئی اب ہم قرآن کو خوب اچھے سے پڑھیں؟ ان کو کیا پڑھنا تھا؟ اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے تو آپ خود پڑھیں نا. ہم دیکھتے ہیں کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ خود. آپ کے اندر تو بس کی نہیں ہے پڑھنے کے لیے کہ اتنا سب کون پڑھے گا. آپ اپنے گھر والوں کو بھی بلائیں گے تو تیار نہیں ہوں گے, ارے کون پڑھے گا ایک ایک پارا, دو دو پارا ایک بار میں بیٹھ کے. ویسے تو یہ بھی بدعتی ہے, لیکن ایک بات کہہ رہی ہوں میں, تو جو چیز ثابت نہیں ہے, بھئی ثابت کیا ہے کہ آپ سلام کر کے گھر کے اندر انٹر ہو. ٹھیک ہے, آپ صبح اور شام کے اذکار کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں تو ہم کرتے نہیں ہیں. نماز کا اہتمام کرو. ٹھیک ہے, آپ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ پڑھو. ڈیلی آپ سورۃ البقرہ پڑھو. آپ کے گھر کے اندر کوئی یہ کہیں کہ کوئی جادو, کوئی حسد, نظر کچھ نہیں ہو. کیونکہ نیا گھر لیتا ہے انسان تو بہت زیادہ کانشیس ہوتا ہے نا, نظر لگ جائے گی ہمارے گھر کو, رشتہ دار دیکھ کر کیا کہیں گے. تو آپ کریں نا, آپ سورۃ البقرہ پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں. اچھا, اس کے بعد ابھی ایک قل خوانی بھی سننے میں آیا میرے, قل ختم کیے جاتے ہیں. بھائی کہاں کہاں سے کانسیپٹ لے کر آتے ہو؟ اچھا, آیت کریمہ کا ختم کتنے بار کیا جاتا ہے؟ آیت کریمہ کا ختم بتائیں مجھے ذرا, کسی کو پتا ہے آیت کریمہ کا ختم کتنے بار؟ 1.25 لاکھ. اب 1.25 لاکھ, ٹھیک ہے, 1.25 لاکھ بار. اب یہ بتائیں کہ یونس علیہ السلام کے پاس کیا بیجے موجود تھے کہ وہ 1.25 لاکھ, چلیں 60,000 ہی کہہ دیں. ٹھیک ہے, پل کے باقاعدہ کارڈ چھپوائے جاتے ہیں. بالکل جیسمین, مجھے علم نہیں ہے اس بات کا, لیکن میں نے سنا. تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو کیا یونس علیہ السلام نے وہ گن گن کے آیت کریمہ, اچھا کسی سے آپ پوچھو گے نا ختم کروانے والوں سے, آیت کریمہ کا مطلب بتا دو, اس کا مطلب بتا دو کیا ہوتا ہے. اچھا, کیا میری آواز بریک ہو رہی ہے؟ سعدیہ سومرو کہہ رہی ہے میری آواز بریک ہو رہی ہے. نہیں ہو رہی, چلیں ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ آیت کریمہ کی جو بات کی جاتی ہے وہ, جی, تو یہ جو بات کی جاتی ہے تو اس کا سورس تو دیکھیں کہاں سے شروع ہوا, اس کا مطلب تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بس آیت کریمہ بہت جلالی ہے, اور اس کو پڑھتے میں احتیاط کرنا ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. حالانکہ وہ ثابت ہی نہیں ہے, اور پھر وہ جلالی بھی ہو گیا. بھئی اللہ کے رسول نے یہ کہا, ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ آیت کریمہ, یہ جو آیت ہے اس کو پڑھیں آپ. ٹھیک ہے, جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو, ورد کریں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اذکار میں شامل کریں. یہ 1.25 لاکھ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اور جنہیں آپ بٹھاتے ہیں وہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے. جی, درود بھی پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد یہ بتائیں, اور عرس منائے جاتے ہیں. عرس منائے جاتے ہیں, یہ پتہ ہے آپ کو؟ وہ مزار ہوتے ہیں, اس پہ عرس ہوتے ہیں. اور عرس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ لوگ؟ عین را سین, عرس. عرس کا مطلب شادی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کس طرح کا عرس منایا جاتا ہے؟ جو اس دنیا سے جا چکے, انہوں نے تو, وہ تو بیچارے جانے والے تو توحید پر تھے. ٹھیک ہے, لیکن کیا کرتے ہیں ہم ان کا عرس منا رہے ہیں. اور جو بےہودگی کے مناظر نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو میں تو جانتی بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اتنا کچھ ہوتا ہے, اتنا کچھ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ لوگوں نے سنا ہوگا نیاز دی جاتی ہے. ٹھیک ہے,
درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں کیا 1.25 लाख؟ کیوں پڑھنا ہے 1.25 लाख بار؟ 1.25 लाख کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ کسی حدیث سے ملتا ہے 1.25 लाख کا کانسیپٹ؟ نہیں ملتا نا۔ وہی بات، آپ چاہے وہ درود ابراہیمی کی بات کرو، آیت کریمہ کی بات کرو، قل کی بات کرو، ہے ہی نہیں جب کوئی چیز تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات ہو گئی۔ اچھا نیاز کی بات کر رہی تھی میں، ہے نا؟ تو نیاز جو ہوتی ہے وہ پتہ ہے آپ کو، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، نیاز دی جاتی ہے کھانے پر، ہے نا؟ ہم سب ہمارے مطلب سب نے دیکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ اب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کیا جاتا ہے؟ کھانا ہو جاتا ہے تیار، کھانا تیار کر دیتے ہیں اور اگربتی وغیرہ لگا کے اور پھر وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اور پھر چاروں قل پڑھ کے اور ایک پورا لمبا سارا پروسیجر ہوتا ہے وہ کر کے، اور پھر وہ جس کے نام کی ہوتی ہے جو دنیا سے جا چکا اس کو بھیجی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے، کیا یہ طریقہ ہندوؤں کا نہیں ہے؟ جو ہندوؤں میں کہتے ہیں بھوگ لگانا، اپنے بھگوانوں کو بھوگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا معاذ اللہ معاذ اللہ بینگ اے مسلم ہم وہی کام نہیں کر رہے؟ کیا ہم وہ کام نہیں کر رہے کہ ہم کھانا سامنے رکھ رہے ہیں، اگربتیاں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی اس کے نام کا اس کے نام کا؟ استغفر اللہ۔ جی آپ لوگوں کی جو بدعتیں آئی جا رہی ہیں بہت ہیں، بہت ہے، مطلب دن میں ہم یہ کہیں کہ اپنی سال بھر میں ہم نہ جانے کتنی بدعات کرتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ اب تو یہ کہیں کہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے پر لگا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اور ہاں ایک اور بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مرحوم ہوتے ہیں وہ پہلی شب برات پہ گھر آتی ہیں، ان کی روحیں ارواح جو ہوتی ہیں جمعرات کو آتی ہیں۔ بھائی یہ بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ جی مجھے آپ لوگوں کی جو بدعات آپ لوگ اس میں سینڈ کر رہے ہیں نا وہ مجھے سب نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا مطلب یہ کہتے ہیں کہ جو مرحوم ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے آ کر۔ اللہ اکبر، کہاں سے دیکھتا ہے بھائی؟ وہ دوبارہ کبھی آ ہی نہیں سکتا اس دنیا میں، کیسے آ سکتا ہے؟ جو ایک بار اس دنیا سے گیا، جی مرنے کے بعد 40 دن تک آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، من گھڑت ہونے کے ساتھ ساتھ بدعت ہے، بدعت گمراہی، اور گمراہی جہنم ہے۔ ہم یہ جو اتنی آسانی سے کر رہے ہیں نا یہ کام، یہ سارے بدعت ہیں۔ یعنی یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ سے آگے نہ جاؤ، اللہ کے آگے نہ جاؤ، ہم ہر قدم کود کود کے جا رہے ہیں، ہم تو کود کود کے آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اب کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ، وہ تو خود محتاج ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعائیں کرو۔ اب ہم قرآن پڑھ کے بخش رہے ہیں، بھائی قرآن پڑھ کے بخشنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ آپ تو ہر چیز کو منع کرتے ہو، آپ تو کہتے ہو کہ بھائی ایسا بھی نہ کرو، تو بھائی کرو، اگر قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے تو کرو۔ اب مجھے بتائیں قرآن کے اندر ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے؟ کہیں پہ حجاب کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں پر آپ کو وراثت کا حکم ملتا ہے، کہیں پر آپ کو زنا کی سزا ملتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ جو انسان قبر کے اندر ہے، اب آپ اس قبر میں لیٹے ہوئے انسان کو بتا رہے ہو کہ بھائی صاحب پردہ کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کرے گا بتاؤ؟ یا کوئی عورت ہے وہ کیا کرے گی یہ جان کر کہ پردہ کرنا فرض ہے؟ آپ اس کو یہ پڑھ کے بخش رہے ہو کہ زنا کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، 80 کوڑے ہے، 100 کوڑے ہے، ٹھیک ہے؟ اب مان لو آپ نے 100 کی جگہ 80 کوڑے پڑھ دیا، تو کیا وہ قبر میں سے وہ آپ کو صحیح کرے گی کہ نہیں نہیں وہ تو 100 کوڑے تھا، 80 کوڑے کیسے بول دیا؟ بتائیں اس کچھ کرنا ہے کیا قبر میں بیٹھ کے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ اچھا آپ پڑھ کے بتا رہے ہو کہ میاں اور بیوی کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے، میاں بیوی کا ریلیشن کیسے ہونا چاہیے، کیسے ریلیشن کو بڑھانا ہے آگے، یہ بھی بتا دیا۔ اب وہ بیچارہ قبر میں پڑا ہوا انسان، اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، ہے نا؟ تو کسی کو میں یہ سب باتیں کیوں بتاتی ہوں؟ کسی کو سمجھانا ہے نا آپ لوگوں کو آگے چل کر
تو آپ یہ ایگزامپلز دو کہ یہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے اس کا، وہ بیچارہ کیا کرے گا، اس دنیا سے جا چکا. یہ ایک مینوئل ہے. جیسے میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں، مائکرو ویو کے ساتھ ایک مینوئل، ایک بکلیٹ ملتی ہے جس کو دیکھ کر آپ یہ دیکھتے ہو اتنے ڈگریز پہ آپ نے کیک کرنا ہے، یا کوئی آپ آٹومیٹک واشنگ مشین لیتے ہو، اس کے فیچرز آپ کو سمجھ میں نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ والا فیچر ہے، ایسے استعمال کرنا ہے. اسی طرح سے قرآن ہمارے لیے ایک بکلیٹ، ایک مینوئل دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا پروڈکٹ ہے انسان. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروڈکٹ کو کیسے چلانا ہے وہ بتانے کے لیے نبی بھی بھیجے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی بھیجی. یہ وہ بکلیٹ ہے جو ہمیں پڑھنا ہے. اب یہ جو دنیا سے جا چکا، اس کو پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی واشنگ مشین خراب ہو گئی، آپ نے کباڑی والے کو دے دی، اب آپ اس مینوئل کو پڑھ کے کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، خود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. اسی طرح سے سفر کے مہینے کے لیے آتا ہے. سفر کا مہینہ منحوس ہے. بھائی کہاں سے دلیل ملتی ہے؟ اس میں شادیاں نہیں کرنا، اور 13 تاریخ خاص کر اس میں منحوس ہے. ٹھیک ہے، 13 تیزی کہا جاتا ہے. اچھا سیریسلی بتاؤ، مجھے یہ بہت ساری بدعات نہیں معلوم. ٹھیک ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے نہیں معلوم. ہاں بچپن میں کبھی ہم دیکھتے تھے آخری بدھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، سفر کا بچپن میں بہت چھوٹا ہلکا سا یاد ہے، آخری بدھ ہوتا تھا اور اس میں میلہ لگتا تھا، اور پتہ نہیں کیا وہ بتاتے تھے، وہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن ایسا کچھ ہوتا تھا. اس کے بعد 13 تاریخ کو 13 تیزی اور منحوس مانا جاتا ہے. اور کرتے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ کچھ انڈے وغیرہ، تیل وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ لینے آتے ہیں جو پیر فقیر لینے آتے ہیں، اور انہیں اپنی نحوست اٹھا کے انہیں دے دی جاتی ہے. اور وہ کھا پی کے موٹے ہو رہے ہیں، وہ کھا پی کے موٹے ہو رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہماری نحوست جا رہی ہے. مطلب لاجک، ایک بھی بدعت میں لاجک تو لا کے دکھاؤ. کوئی لاجک ہی نہیں ہوتا. محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے. اچھا بھائی، 11ویں شریف کی جو نیاز ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو ایک انسان کے لیے اس کا اس پہ سارا نیاز فاتحہ اور سب کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کھانے کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں بدعت کا یا نہیں کھا سکتے. تو اگرچہ وہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. پہلی بات، ٹھیک ہے، کھانا حرام نہیں ہوتا. آپ کے گھر میں اگر وہ کھانا آ جاتا ہے تو آپ نے کیونکہ بدعت کو پروموٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کھانے کو نہیں لینا. لیکن اگر کوئی ایسا کھانا ہے جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ حسن رضی اللہ عنہ کے نام پر، یا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر، یا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام پر، کسی کے بھی نام پر، ٹھیک ہے، وہ لے کر اس کھانے کو تیار کیا گیا ہو تو الاؤڈ ہے ہی نہیں. پھر بات ہوتی ہے کہ نہیں بھائی ہم نے تو اللہ کے نام سے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام سے ہے تو یہ تو الاؤڈ ہے کھانا. ہم کھانے کو حرام نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، ہم اس کھانے کو حرام نہیں کہیں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ، کیونکہ ہم بدعت کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس نیت کے ساتھ اس کو نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، نیت کو سمجھ لیں. ہمارے لیے وہ کھانا حرام نہیں ہے کیونکہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، لیکن ہم اسی لیے اس کو نہیں کھائیں گے کیونکہ اگر ہمارے گھر میں کھانا آتا ہے تو ہم اسے بہت پیار سے سمجھائیں گے کہ دیکھیں یہ بدعت ہے اور میں بدعت کو پروموٹ نہیں کر سکتی. رشتے خراب ہو جائیں گے، رشتے خراب ہو جائیں گے، ہمارے گھر وہ آنا بند کر دیں گے. ہمارے لیے سب سے اوپر اللہ اور اللہ کا رسول. یہی وہ آیت ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو کھانے کا بھی میں نے بتا دیا. اسی طرح سے جیسے برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا کیا حرام ہے؟ یہ حلال اور حرام میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، برتھ ڈے سیلیبریشن حلال اور حرام میں تو نہیں آئے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو رسول اللہ نے کام نہیں کیا ہم نے اس کام کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب کسی نے آپ کو کیک دیا کیونکہ اس کے اوپر نہ تو اللہ کا نام لیا گیا نہ رسول اللہ کا نام لیا گیا، ایک نارمل کسی نے کیک کٹ کیا. سوال آتا ہے اب اس کیک کو کھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوئی اللہ کا نام یا ایسا کچھ نہیں ہے کہ مطلب
اب کسی نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی تو بسم اللہ کر کے کیک کٹ کیا، لائک ٹھیک ہے، تو اس کیک کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام نہیں ہے فرسٹ آف آل، لیکن ہم نے ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا کیونکہ میرے رسول نے نہیں کیا، میرے اللہ نے حکم نہیں دیا۔ ہم اس کیک کو ریٹرن کر سکتے ہیں کہ میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتی، میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ چیز کہیں بھی نہیں سکھائی کہ ہم نے اپنے پیدا ہونے والے دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ رسول اللہ کا دن بھی تھا، صحابہ کے دن بھی تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو کھا تو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے تو ہم نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کھا لے گا تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ غیر مسلمان اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ تم یہودی اور نصارہ کے نقش قدم پر نہ چلو، برتھ ڈے سیلیبریشن ان کی طرف سے آیا ہے، ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم اس کیک کو نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بات آ گئی سب کے سمجھ میں؟ اتنا سمجھ میں آیا سب کو؟ تمام چیزیں کلیئر ہو گئی کھانے کے حوالے سے، انیاس فاتحہ کے حوالے سے، برتھ ڈے کے حوالے سے، برتھ ڈے کا کھانا کھانے کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں کھانا، جو اللہ کا نام لے کے کھایا جائے، لیکن ہمیں بدعت کو پروموٹ نہیں کرنا، ہم سیدھا منع کر دیں گے کہ نہیں بھائی ہم نہیں کھاتے، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں کھانا چاہتے، ٹھیک ہے؟ وہ کہیں گے حرام تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے حرام، حلال ہے، بالکل 100% حلال ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد میرے نوٹس میں ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ایک کال ہے بڑا خوبصورت جس میں کہا گیا کہ بدعت شیطان کو معصیت سے زیادہ عزیز ہے۔ جو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، کوئی بڑا گناہ انسان کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، لیکن جب بدعت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی اس کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں۔ صدقہ اپنے نام کا دے سکتا ہے، جی صدقہ تو ہمیشہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا حکم ہے صدقہ کرنا، تو ٹھیک ہے ایشا؟ اچھا، اب ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، وہ دیکھتے ہیں میرے نوٹس میں مجھے کہاں ملے گی۔ صحیح بخاری، واہ ماشاءاللہ وہیں اسی پر ہے کھلا ہوا۔ چلیں یہاں پر ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 5063 کہ بدعت انسان کرتا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم دیکھیں اور بڑے غور سے اس حدیث کو سنیے گا۔ تین حضرات تھے جس میں حضرت علی ہیں، عبداللہ بن عمرو ہیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ تین صحابی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے، ٹھیک ہے؟ ازواج مطہرات کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، کیا ان کا طریقہ ہے؟ اچھا، سارا طریقہ بتا دیا، ایسے نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، سارا طریقہ جب انہیں پتا چلا تو وہ جو صحابی تھے تینوں، انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا آپ سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ اب کیا کہا کہ رسول اللہ کی جو عبادت ہے انہوں نے اس عبادت کو کم سمجھا۔ اب دیکھیں، انہوں نے کم سمجھا کہ یہ تو بھائی وہ تو مطلب ان کی تو ساری لغزشیں معاف ہیں، اور یہ جو جتنی عبادت کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے کم ہے۔ اب یہ نیت کتنی صاف ہے، یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، عبداللہ بن عمرو کی بات ہو رہی ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، تمام مطلب کتنے بڑے صحابی ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی تو تمام جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے گئے، ان کی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں، تو ہمیں تو اس سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ ایک نے کہا کہ آج سے میں رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ یہ وہی بات ہو گئی نا جو آج بدعات میں آ رہی ہے کہ بھائی ہم تو اتنی عبادت زیادہ کریں گے، ہم تو شب برات بھی کریں گے، ہم تو شب معراج بھی کریں گے، وہی بات آ گئی نا کہ ہم تو زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ اب دیکھیں رسول اللہ کا جواب سنیں، آپ تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ یہ ساری باتیں ان سے پہلے کنفرم کیا، پھر کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں
میں تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا، نمازیں پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں۔ آگے کیا کہا؟ جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ نے، اب یہ کیا کہہ رہے تھے یہ صحابی؟ یہ تینوں صحابی نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی نا؟ انہوں نے کہا میں روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں پوری رات نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا تھا میں عبادت کی خاطر نکاح ہی نہیں کروں گا۔ کوئی غلط بات نہیں کی تھی، بات تو عبادت کی تھی نا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کیا کچھ نہیں کر رہے، ہم تو ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور کچھ اور لکیریں اس کے آس پاس کھینچ دی، اور پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور ان راستوں میں سے ہر ایک پر شیطان موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک راستے پر شیطان موجود ہے جو ان راستوں کی طرف بلاتا ہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت فرمائی جس کا مطلب تھا اور یقیناً یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، یعنی سیدھا راستہ ہے رسول اللہ کا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں گے، یہ حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ سکو۔ تو اللہ کے رسول نے راستہ بتا دیا جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ یہ الٹے سیدھے آڑے ٹیڑے راستے جن کی بات ابھی ہم نے پورے لیکچر میں کی، ان تمام راستوں کو چھوڑ دو، اللہ کے واسطے چھوڑ دو ان راستوں کو، کیونکہ وہ تمہیں جہنم میں لے کر جائیں گے۔ راستہ وہ اپنانا ہے جو جنت کی طرف لے کر جائے۔ اگر 1000 لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور جنت کی طرف اگر ایک انسان جا رہا ہے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ راستہ غلط ہے۔ سیدھے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، شیطان آپ کو ٹیڑے میڑے راستوں پر ہی لے کر جائے گا۔ اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ خود کو اور اپنوں کو بچاؤ۔ آپ کو لگتا ہے میرا رشتہ خراب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ کا نام لو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں اپنوں کو بچانے کے لیے نکل رہی ہوں، اس راستے میں میری مدد فرمائیے۔ کیسے نہیں مدد کرے گا اللہ؟ اللہ اس زمانے میں بھی موجود تھے، اللہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معجزے اگر جب ہوتے تھے تو کیا اللہ کے معجزے آج نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں جو ریورٹ ہو جاتے ہیں، کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو سمجھا ہوتا ہے۔ کیسے سمجھا ہوتا ہے؟ کسی کی عادت سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کتاب سے متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے وہ روشنی بننا ہے جو دوسروں کو کی زندگی کو جگمگا دے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور حدیث ہے، اس کا نمبر میرے پاس لکھا نہیں ہے، کہ انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی کی توبہ سے پردہ کیا ہوا ہے۔ اس کا میں نمبر لکھنا بھول گئی ہوں۔ تو ہر بدعتی کی توبہ سے اللہ نے پردہ کیا ہوا، یعنی اسے توبہ کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ بھی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی بھی عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو جانتا ہے۔ تم اگر یہ سوچ رہے ہو کہ اگر میں ابھی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آ گیا، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں آ گیا کہ انہوں نے کہا ہم زیادہ عبادت کریں گے تو رسول اللہ نے کہا جو مجھ سے ہٹ کر کام کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے پھر۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ساری باتیں ہم کب کی کر رہے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود نہیں ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ موجود تھے، آپ اس قدر ان کی یہ کہیں تعظیم کرتے تھے کہ جس کا کوئی سمجھیں مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا تو صلح حدیبیہ کے ٹائم کیا ہوا تھا؟
کہ رسول اللہ عمرہ کرنے گئے تھے، سب کو پتا ہے نا، لیکن ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، آپ مکہ سے انٹر ہونے سے پہلے ہی رک گئے تھے۔ اب مکہ سے کیا کر رہے تھے قریش، اپنے جو کچھ میسنجرز بھیج رہے تھے کہ جائیں بھائی، آپ نے جا کے بات کرنی ہے اور رسول اللہ کو یہاں آنے سے روکنا ہے، وہ لوگ اگر یہاں آ جائیں گے تو ہماری تو عزت ہی نہیں رہے گی۔ اس میں سے ایک تھے کہ وہ بھی رسول اللہ سے بات کرنے گئے تھے قریش کی طرف سے، اور واہ نام تھا شاید ان کا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ واپس رسول اللہ کو دیکھ کر اور واپس آئے، قریش کے جو سردار تھے ان کے پاس، ان سے کیا کہا، ان کے الفاظ سنیں۔ جب وہ اپنے ساتھیوں سے جا کر ملے تو ان سے کہا، اے لوگوں، قسم اللہ کی، میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا، قیصر اور کسرا اور نجاشی سب کے دربار میں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ آگے سنیے انہوں نے کیا کہا، قسم اللہ کی، اگر کبھی رسول نے بلغم بھی تھوکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں پر اسے لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ یہ محبت تھی رسول اللہ کی۔ ہم کیا محبت کریں گے، کیا محبت کریں گے؟ کسی کام کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کی بجاوری میں ایک دوسرے پر لوگ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ آپ وضو کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کے وضو کے پانی پر لڑائی ہو جائے گی، یعنی ہر شخص اس پانی کو لینے کی کوشش کرتا۔ جب آپ گفتگو کرتے تو سب پر خاموشی چھا جاتی۔ آپ کی تعظیم کا یہ عالم ہوتا کہ آپ کے ساتھی نظر بھر کر آپ کو دیکھتے بھی نہیں تھے۔ یہ ان کی شان تھی۔ ہم تو باتیں کرتے ہیں، سنت ہم چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں پہ ہم عمل نہیں کرتے، ہم بنتے ہیں عاشق رسول۔ یہ ہے عاشق رسول۔ میں نے ورڈ ٹو ورڈ آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ بہت طویل حدیث، اس لیے میں نے پی ڈی ایف میں نہیں لی، صرف یہ ایک پورشن لیا کہ کس قدر آپ کی تعظیم میں صحابہ تھے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ میں کھانا کھاتے تھے نا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ شروع نہ کرتے ہم اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ہاتھ بڑھائیں۔ ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ کے امتی ہونے کی، ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ سے محبت کی، ہم اپنے آپ کو بہت ہی ویل مینرڈ، سیولائزڈ، ویل ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے احادیث ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کھانے کا طریقہ بتا دیا گیا، لیکن ہاتھ سے کھانا کھانے کی جہاں بات آتی ہے لوگ بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں۔ ارے یار، ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو، تمہارے سامنے بیٹھ کے تو ہم سے کھانا بھی نہیں کھاتے بنتا۔ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔ کھانا کھانے پر، ہاتھ سے کھانا کھانے پہ لوگ بڑے ہی اعتراض کرتے ہیں، یار چمچ لے لو نا یار، چمچ بھی نہیں، سپون، چمچ بولنا بھی بڑا ہی کمتر سمجھا جاتا ہے، سپون لے لو، ٹھیک ہے یار، بڑا اچھا نہیں لگ رہا ہاتھ سے کھا رہے ہو۔ بھائی سنت فالو کر رہے ہیں، ہم سنت فالو کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں تو سیولائزڈ بننا ہے۔ ہم تو یہ چھری کاٹوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم کیسے ہاتھ سے کھائیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ چھری کاٹے استعمال کریں گے تو آپ سنت کے خلاف جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، چیزیں چینج ہوئی ہیں، آپ بالکل کھائیں، لیکن کوئی سنت کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے تو اس پہ آپ کراہت کیسے دکھا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے اگر مکھی دودھ میں گر جاتی ہے، آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے، آپ پھینک دیں، پورا دودھ پھینک دیں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے دین میں بتا دیا گیا کہ اگر مکھی گر جاتی ہے، آپ لوگوں نے فقہ میں پڑھا ہوگا نا یہ، کہ اگر مکھی گر جاتی ہے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ حدیث بھی میں نے یہاں پہ شیئر کر دی تھی کہ کوئی یہ بات سنے تو یہ نہ کہے کہ یار یہ کیا بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دیں اور پھر نکال کر پھینک دیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اتنا صاف صاف بتا دیا، اب نہیں یوز کرنا چاہتے نہ کریں، ٹھیک ہے،
لیکن اگر کوئی اس سنت کو فالو کر رہا ہے تو آپ اس میں ایٹ لیسٹ کراہت تو نہ دکھائیں. اللہ کے رسول نے کوئی چیز آپ کو بتا دی ہے اور اس میں آپ زیادہ سمجھدار ہو. آج آپ سائنس اٹھا کے دیکھ لو, سائنس میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی, آپ کہیں گے ارے ہاں سائنس بھی ایسا کہتا ہے, سائنس نے کہہ دیا تو آپ نے سٹیمپ لگایا. سائنس ہوتا کیا ہے, سائنس کیا ہے؟ لوگوں کی ایک 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 یہ کہیں کہ ایک برانچ ہے اسٹڈی کی. آپ اس کو اتنی زیادہ فوقیت دے رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات کہہ دی آپ اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ الحمدللہ کہ یہاں پر ہم نے اپنی جو پہلی آیت ہے وہ مکمل کی, اور امید کرتی ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا کا مطلب آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ بات بھی کہہ دیں کہ ہم کوئی نہیں ہوتے ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو بڑھانے والے کہ جو اللہ کے رسول ہمیں بتا کر چلے گئے. اور یہ بات ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ چاہیں تو پوری کی پوری قوم کو تباہ اور فنا کر دے اور ایک نئی قوم لے کر آ جائیں. ہم کس چیز پہ اتنا غرور کرتے ہیں؟ قوم عاد, قوم ثمود, کیا ہوا تھا؟ ایک آندھی, ابھی دیکھ لیں کہ کس طرح کا قہر برس رہا ہے آسمان سے. گاؤں کے گاؤں, بستیوں کی بستیاں تباہ ہو رہی ہیں. ہم ابھی اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ برباد ہو رہے ہیں. کیا کر رہی ہے سائنس؟ یہ سائنس کیا کر پا رہی ہے بتائیے؟ اس سائنس نے کچھ کر لیا, لوگوں کو بچا لیا اس آفت سے جو اس وقت آ رہی ہے؟ بارش کے کہنے کو بارش برکت والی ہوتی ہے نا, لیکن جب اللہ کی طرف سے غضب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور اللہ کی مرضی, اللہ چاہے تو پوری کی پوری ایک بستی ایسے غائب کر دیں جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ اسی آیت میں ہے نا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد 4 آیات ایسی آئیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہی ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ سیکنڈ آیت ہم شروع کر لیں گے آج. ٹھیک ہے, جتنی ہوگی پھر اسے کنٹینیو نیکسٹ ویک میں کریں گے. لیکن ہم نے ان آیات کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, آپ کی محبت, آپ کی اتباع کس طرح سے ہم نے کرنی ہے. چلیں جی, اب یہاں پہ ہماری آیت نمبر 2 شروع ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے, یعنی یہاں بھی ایمان والوں سے مخاطبت ہے, یعنی الرٹ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں سنو, سننا ہے اب غور سے. کیا کہا جا رہا ہے؟ لا ترفعوا, پہلا لفظ ہے لا ترفعوا. یہ جو لا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ بہت بار سورہ نور میں بھی پڑھ چکے, یہ لا نہیں ہوتا ہے, یعنی کہ منع کیا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, جیسے کہا جاتا ہے نا ڈونٹ ڈو دس, اس میں کہا جاتا ہے لا یعنی نہیں, نہیں کرنا. یہاں پہ لفظ آیا ہے ترفعوا. ترفعوا یہ آپ نے رفع سب جانتے ہیں نا, رفع یعنی بلند کرنا, اونچا کرنا, اسی سے ریلیٹڈ ہے نا, اسی سے وہی اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, رفع یرفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا, اونچا کرنا. اور یہاں پہ جب تا سے کوئی, آپ لوگ جو لوگ فیل پڑھ چکے, ٹھیک ہے, ابھی فرسٹ والے بیچ میں نہیں بلکہ جو سیکنڈ جو فیل پڑھ رہے ہیں ابھی, وہ بچے سب جانتے ہوں گے. آپ لوگوں نے فیل جو مضارع کی گردان ہے وہ سب نے کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ورڈ سمجھنا سیکھ جائیں. یہاں پہ یہ تا سے شروع ہوا ہے, یہ تا سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یہاں پہ جو واو اور الف ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام لوگوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ترفعون تھا, ٹھیک ہے, لا کی وجہ سے یہ ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ بھی وہی چیز آئے گی.
تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے حاضر. حاضر کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، ڈائریکٹ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب بلند مت کرو، تمہارے لیے الاؤڈ ہی نہیں ہے بلند کرنا. کیا نہیں کرنا ہے بلند؟ اسواتکم. اسوات یہ صوت کی جمع ہے. صوت، صوت کہتے ہیں آواز کو، اور اسوات ہوتا ہے جمع. ٹھیک ہے؟ آواز کم یعنی تم سب کی، تمہاری. ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی آوازوں کو تم بلند مت کرو. کس پر بلند نہیں کرنا؟ فوقا یعنی اوپر، صوت نبی، نبی کی آواز کے آگے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں نے مضاف مضاف الیہ پڑھا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ مضاف ہے، اور یہ پھر مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ نہیں بتاؤں گی، تھوڑا تھوڑا ہی بتاؤں گی، لیکن اب آپ لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو ہلکا ہلکا سمجھنا شروع کر دیں. تو فوقا صوت النبی ہی، اس کو ہم ہمیشہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، نبی کی آواز کے اوپر، ہے نا؟ ہمیشہ پیچھے سے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو اے ایمان والوں، تم سب بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے. ٹھیک ہے؟ تفسیر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. واو ہے، یہ عطف ہے یعنی اور کیا نہیں کرنا؟ لا تجہرو، یہ جیم ہا اور را ہے. ٹھیک ہے؟ تجہرو جیم ہا را، یہ بھی ہم دیکھیں اسی طرح سے بنا جیسے ترفعو ہے، اسی طرح سے تجہرو بنا. یہاں بھی نون تھا، ڈراپ ہو گیا. یہ لا بھی لائے نہیں ہے یعنی نہیں کرنا. اب یہ ہے کیا؟ لفظ کیا ہے؟ جہرا. جہرا کا مطلب ہوتا ہے نمایاں کرنا آواز کو. ٹھیک ہے؟ آواز کو نمایاں کرنا. تو ایک تو ہوتا ہے نمایاں کرنا دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے؟ کسی چیز کو دکھانے کے لیے نمایاں کرنا، اور ایک کا مطلب ہوتا ہے سنانے کے لیے نمایاں کرنا. ٹھیک ہے؟ ایک میننگ ہوتا ہے دکھانے کے لیے نمایاں کرنا، اور ایک میننگ ہوتا ہے سنانے کے لیے نمایاں کرنا. دو طرح سے نمایاں کرنا مطلب ہوتا ہے جہرا کا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں، تب یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں جہرتن یعنی نمایاں اپنی آنکھوں کے سامنے، یعنی ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، نمایاں ہو جائے وہ ہمارے سامنے. تو یہ جہرتن لفظ آیا تھا. اور ایک ہوتا ہے آواز کے نمایاں کرنے کے لیے جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، آوازیں اونچی نہ کریں. ٹھیک ہے؟ آواز کو نمایاں نہ کریں. ٹھیک ہے؟ یہ جہر سے آپ لوگ ایک جگہ اور ہم جہری سنتے ہیں لفظ، جہری، سری، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس سے یاد ہو جائے گا آپ لوگوں کو. سنا ہے؟ کہاں سنا ہے؟ جہری سری کہاں سنا ہے؟ فقہ میں نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ نماز میں پڑھتے ہیں نا؟ جہری نماز ہوتی ہے اور سری نماز ہوتی ہے. جہری یعنی آواز کو نمایاں کرنا، تیز کرنا. تو جہری نماز وہ ہوتی ہے جو تیز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو نمازیں جہری وہ ہوتی ہیں جو تیز پڑھی جاتی ہیں، یعنی فجر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز تیز پڑھی جاتی ہے، جہری ہوتی ہے. تو یہاں سے یاد کر لیں کہ سنانے کے لیے نمایاں کرنا، سری آہستہ پڑھی جاتی ہیں نمازیں. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کا نیا کورس شروع ہونے والا ہے فقہ میں، نیا باب شروع ہونے والا ہے فقہ میں نماز کے بارے میں، جہاں پر آپ لوگ ان تمام چیزوں کو اچھے سے پڑھیں گے. سری نماز کون سی ہوتی ہے، جہری نماز کون سی ہوتی ہے. لیکن اب جہری سے آپ ایسے یاد کیجئے گا، اس آیت سے بھی یاد رکھیے گا کہ جہر، یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا کہ لا تجہرو، آپ نے آواز کو تیز نہیں کرنا، نمایاں نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ چلیں واپس یہاں آ جاتے ہیں. لا تجہرو لہو، یہاں پہ لہو آیا، لہو یعنی اس کے لیے. تو ہو کون ہے؟ یہاں پہ رسول اللہ کے لیے کہا گیا. اپنی آوازوں کو نمایاں نہیں کرنا، بلند نہیں کرنا، تیز نہیں کرنا
اس سے, کس سے, یعنی رسول اللہ سے. ہو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ سنگل کے لیے آیا ہے نا. تو آپ نے اپنی آواز کو نمایاں نہیں کرنا. کس چیز سے نمایاں نہیں کرنا؟ بالقول, قول سے, اپنی باتوں سے. یعنی آپ کو نہ تو انہیں تیز آواز میں پکارنا ہے, نہ ان سے بات کرنا ہے تیز آواز میں. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنے احترام یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ کے لیے, اور ہم ڈی جے بجا رہے ہیں ان کے نام کو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیز آواز میں بات نہ کرو, اور ہم ڈی جے اتنی تیز تیز آواز میں بجا کے لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں. آگے کہا گیا کا جہری, کا مطلب ہوتا ہے جیسے, جہری یعنی جس طرح نمایاں کیا جاتا ہے. کیا؟ بعدکم, تم میں سے بعض, لبعض, بعض سے, یعنی جس طرح سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, تمہیں رسول اللہ سے اس طرح سے بات نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس وقت صحابہ موجود تھے. ٹھیک ہے, اور اس آیت کا ایک پورا پس منظر بھی ہے, انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ اپنی آواز کو تیز مت کرو رسول اللہ کی آواز کے آگے, بالقول, اپنے قول سے, اپنے قول سے, جس طرح سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. اب مجھے اس کا وہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے اس میں اس کا اریزر مجھے نہیں معلوم کہاں پر ہے, تو آپ لوگ تھوڑا سا بیئر کریں میرے ساتھ. ٹھیک ہے, پی ڈی ایف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے گا. یہ مصدریہ ہوتا ہے کہ, ٹھیک ہے, کہ تحبتا. اب یہ تحبتا کیا ہوتا ہے؟ تحبتا یہ ہا با تو سے ہے, باب سمیہ سے, حبتا یحبتو. ٹھیک ہے, اور یہ نون کی وجہ سے یہاں پر, یہ سوری ان کی وجہ سے یہ سمجھ لیں کہ یہ پیش تھا اور یہاں پہ زبر ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ بیسک صیغے آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ الحمدللہ فیل پڑھنے والے بچے. ٹھیک ہے, جو مجھ سے ابھی اسم پڑھ رہے ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ ہم نے تو یہ سب پڑھا ہی نہیں. انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگ بھی یہ سب پڑھیں گے, اور پھر جب آپ ان ریکارڈنگز کو سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ اچھا ہمیں ابھی سمجھ میں آیا یہ ان کیا ہے, یہ تحبتا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو تحبتا یہ ہا با تو سے ہے. ٹھیک ہے, کسی چیز کا اکارت ہونا, بیکار ہو جانا. تو کیا کہا گیا کہ ضائع ہو جائے, بیکار ہو جائے, اکارت ہو جائے. کیا؟ اعمالکم, تمہارے اعمال. ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح سے جب تیز آواز میں بات کرو تو تمہارے تمام اعمال کیا ہو جائیں؟ ضائع ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہاں پر سیکنڈ بیچ والوں کے لیے ایک بات اور بتا دوں. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ اعمال کیا ہوتا ہے؟ عمل کی جمع. ٹھیک ہے, اور جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو ہم صیغہ استعمال کرتے ہیں مؤنث کا. ٹھیک ہے, واحد مؤنث کا, اس لیے یہ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, گھبرانا نہیں ہے, سوچنا نہیں ہے کہ یار آپ ہی گرامر کیوں پڑھا رہی ہے, بالکل نہیں سوچنا. یہ سب چیزیں ہمارے سیکنڈ بیچ کے اسٹوڈنٹس نے پڑھ لی ہیں, اس لیے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, فرسٹ بیچ کے اسٹوڈنٹس جب پڑھیں گے تو سمجھیں گے انشاءاللہ, انہیں ٹینشن نہیں لینا. تو تحبتا کیا ہے؟ ضائع نہ ہو جائے, ضائع ہو جائے, کہ ضائع ہو جائے اعمالکم, ان کے اعمال, یعنی جتنی کچھ نیکیاں کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائیں. وَأَنْتُمْ, یہ واہ ہے حالیہ. کیا مطلب؟ اس حال میں ایسے ضائع ہو جائیں, اس حال میں ضائع ہو جائیں. انتم, انتم کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ ابھی میں آپ لوگوں کا چیٹ نہیں دیکھ رہی ہوں اس لیے میں پورا بتا دیتی ہوں. آج صرف اس کا گرامیٹیکل انالیسس کر لیتے, انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے. نئے اسٹوڈنٹس جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں کہ ہمیں تو یہ گرامر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کوئی بات نہیں, نہیں سمجھ میں آ رہی. ٹھیک ہے, جن کو سمجھ میں آ رہی ہے بہت اچھی بات ہے, جن کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, وَأَنْتُمْ, اور تم. انتم تو سب نے پڑھا ہے نا سیکنڈ بیچ والوں نے. ٹھیک ہے, انتم, اور تم. لا, نہیں, یہ لائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ لائے نافیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ لا نہیں کے لیے, نارمل نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تشعرون, یہ شعور کے لیے استعمال ہوگا کہ تم سب کو شعور بھی نہ ہو, خبر بھی نہ ہو. کیا کہا گیا؟ ایسا نہ ہو کہ اکارت ہو جائیں تمہارے تمام اعمال, اس حال میں کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو. پوری آیت پڑھ لیتے ہیں, آج صرف گرامیٹیکل انالیسس ہی کریں گے, ٹائم کیونکہ آلریڈی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی,
मत बुलंद करो अपनी आवाजों को नबी की आवाज के ऊपर, वला और नहीं, तजहरू यानी नुमाया करो अपनी आवाज की बात नहीं, नुमाया करो, सिर्फ इसका मतलब इतना ही लेंगे, नुमाया करो लहू उनके लिए, बिलकौल अपनी बात को, यानी ना उनको तेज आवाज में नहीं पुकारना, उनके सामने तेज आवाज में बात नहीं करना, कजहरी बादिकुम लिबाद जिस तरह बास करते हैं बास से, ठीक है, जिस तरह एक दूसरे से तुम बात करते हो ऐसे रसूल अल्लाह से बात नहीं करना। अंतहबता अमालुकुम ऐसा ना हो कि क्या हो, अकारत हो जाए तुम्हारे अमाल, व अंतुम इस हाल में कि तुम ला तशउरून कि तुम्हें शऊर भी ना हो। अब देखें यहाँ पे वो नहीं आया, नहीं करना वाला मीनिंग नहीं आया ला का, है ना, ला तशउरून कि तुम्हें खबर भी ना हो, यानी इतने अमाल इतनी नेकियां कमाई और आपने ये जो रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी, आपके सारे अमाल चले गए और आपको क्या हुआ, आपको खबर भी ना हुई, आपको पता भी नहीं चला। जब आप रिजल्ट कार्ड लेने पहुंचे तो अल्लाह के सामने आपने देखा कि यहाँ भी फेल, वहां भी फेल, वहां भी फेल, आपने कहा कि अल्लाह मैंने तो नमाजें भी पढ़ी थी, मैंने तो रोजे भी रखे थे, मैंने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे भी करे थे। अल्लाह ताला यही वाली आयत आपको पढ़कर सुना दे तो फिर क्या करेंगे आप, कि आपने जो गुस्ताखी की थी, आप जो आशिक रसूल बनते थे उसमें आप क्या बन गए, ना चाहते हुए भी आप गुस्ताख रसूल माजल्ला बन गए, आपके सारे आमाल जाया हो गए, वान तुम ला तशउरून और आपको इसका शऊर भी नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस कर लिया, टाइम हमारा ओवर हो गया, तो अब हम इंशाल्लाह इसको जो समझने की बात है, इसकी तफसीर की बात है, इसको पूरी तरह से एनालाइज जो हमने करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।